السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، موضع حسین آباد میں کافی عرصے کے بعد آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ مختلف موضوعات پر مجھ سے پہلے آپ نے اسی علاقے کے انتہائی محترم عالم دین شیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ کا خطاب، اس کے بعد شیخ پرویز عبدالکبیر صفوی حفظہ اللہ کا خطاب آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا۔ مجھے جلسے کے ذمہ داروں نے کسی خاص موضوع کا عنوان کا مکلف تو نہیں کیا تھا، مگر ایک موضوع میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر جتنی بھی بات کی جائے، جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ اور ابھی جب میں بنارس سے
حسین آباد کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں دو مناظر میں نے جو دیکھے، وہ دو مناظر دیکھنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بات کی۔ ہمیں سے ہر انسان ایک فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں، ہم ایک فیملی کے ممبر ہیں، پریوار کے سدسیہ ہیں، ایک خاندان کے فرد ہیں۔ اور ہر انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے، اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پریوار کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، اور اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پریوار کے لوگ ہی اس کو بچاتے ہیں۔ جو مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، وہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس فیملی سے اور جس پریوار سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس فیملی کی آخرت کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ دنیا کی تکلیفوں سے اپنے بچوں کو ہم بچاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ہم بچاتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ مبارک پور کا علاقہ، مئو کا علاقہ، بنارس کا علاقہ، یہ تین علاقے قریب قریب کے ہیں، اور یہاں کا جو کلچر ہے، جو رہن سہن ہے، وہ یہ مانا جاتا ہے کہ ملتا جلتا کلچر۔ اکثریت بنکر پیشہ ہے، انصاری برادری کے لوگ ہیں، ان کے درمیان جو اٹھنے بیٹھنے کا جو طور طریقہ ہے، جو رہن سہن ہے، جو کلچر ہے، وہ سیم ہے۔ باقی علاقوں میں مثال دی جاتی ہے۔ حساب مئو کے اندر، مبارک پور کے اندر، بنارس کا بھی کسی زمانے میں ذکر ہوتا تھا، اب چونکہ بنارس کافی ترقی پر گیا تو بنارس کا ذکر کم ہوتا ہے۔ کہ صاحب ان علاقوں میں پردہ بہت اچھا ہوتا ہے، مسلمان لڑکیاں جب بھی گھر سے نکلتی ہیں پردے میں نکلتی ہیں۔ ان علاقوں میں آپ کو بے حیائی نہیں ملے گی، عریانیت نہیں ملے گی، دینداری ہے۔ آپ کسی مبارک پور کے اندر، مئو کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو لوگوں کے اندر دینداری ملے گی، کہ یہ مزاج تھا، یہ تصور تھا، یہ امیج تھی لے رہا۔ آج حالات کیا ہے؟ ہائی وے سے جب ہم لوگ شاہ گڑھ کے راستے سے جب مڑے ہیں مبارک پور کے لیے، راستے میں ہمارے کار کے آگے کار جا رہی تھی، اور اس کار میں وہ جو چھت کو اوپن کرنے والی کار ہوتی ہے، شاید اس کو اوپن روف یا روف ٹاپ کیا بولتے ہیں واللہ اعلم، بڑی نوجوانوں میں اس کار کی بڑی کریز بھی ہوتی ہے، وہ کار ہمارے آگے سے جائے، کار کا اوپر کا ڈھکن کھلا ہے، اور 3-4 برقع نشین لڑکیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس میں سے اپنا سر نکال کر کے وہ کیمرہ ہاتھ میں لے کر کے انجوائے کر رہی ہیں۔ ان کا برقع اور ان کا لباس یہ بتا رہا تھا کہ صاحب وہ اسی علاقے کی، مبارک پور کے اور آس پاس کے علاقے کی ہیں، اور وہ اس طریقے سے راہ چلتے اس چھت کی روف میں سے اپنا سر نکال کر کے انجوائے کریں۔ کچھ آگے ہم لوگ اور آگے بڑھے، جب مبارک پور میں ہم لوگ داخل ہوئے تو ایک بھائی نے ہمیں بتایا کہ مولانا یہاں جو ہے وہ فرائی بڑی مشہور ہے، یہاں لڑکے لڑکیاں فرائی کھانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ درجنوں کی تعداد میں برقع نشین لڑکیاں نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا یہاں کوئی مدرسہ چل رہا ہے کیا؟ نہیں، بولے یہی فرائی کی جگہ، یہیں سے فرائی کھا کے نکلے۔ یہ اب آپ کے مبارک پور اور مئو کی یہ شناخت بن رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں حیدرآباد گیا، رات کے تقریباً 1-2 بجے دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ میں نے سوچا بھی رات میں کوئی ہوٹل کھلا ہوگا، بعض ہوٹل ہوتے ہیں ہائی وے وغیرہ پہ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، چائے پی لیں گے چلو۔ اب وہاں ایک ہوٹل ہے بہت بڑا، نیلوفر ہوٹل حیدرآباد کا، میرا خیال ہے رات کے 1 بجے
آپ یقین کریں رات کو 1 بجے جب میں وہاں پہنچا ہوں، وہ جمگٹ ہے مردوں کا، عورتوں کا، نوجوان لڑکوں کا، لڑکیوں کا، اور اس میں موسٹلی زیادہ تر مسلم نوجوان لڑکے، وہ علاقہ بھی مسلمان ہے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے میرے بھائی۔ مٹر گشتی کرنا، بہترین کھانے پکانے پر، کھانے پینے کی چیزوں پر توجہ دینا، گھومنا پھرنا، بے پردگی، بے حیائی، اب یہ اس قوم کی پہچان بنتی چلی جائے۔ صرف میٹرو سٹیز کی بات نہیں ہے، صرف بڑے شہروں کی بات نہیں ہے، اب مئو، مبارک پور، بنارس جیسے چھوٹے شہروں اور قصبوں کی بھی جو نوجوان نسل ہے، جو لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں، بے حیائی کے وہ سارے جراثیم اب ہماری قوم کے اندر میرے بھائیوں ہر جگہ پائے جائیں۔ ان حالات کو آپ سامنے رکھیے، اور قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، ذرا اس آیت کو آپ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا 70 گنا زیادہ خطرناک۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ خطرناک۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کا، آپ نے فرمایا ہاں کافی تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے 69 گنا زیادہ اس کے اندر شدت رکھے گا، جہنم کی آگ۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے سامنے دنیا کی آگ میں جلنے لگی، کیا آپ گوارا کریں گے؟ ارے جلنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹی، اس کو ہلکی سی چوٹ لگ جائے، اس کے سر پر چوٹ لگ جائے، خون بہنے لگے، ماں کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، باپ تڑپ اٹھتا ہے، باپ سسک اٹھتا ہے، اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنے پریوار سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پریوار کی، اسی فیملی کی محبت کو یاد دلا کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، ایک کھوٹ بھی اپنے بچوں کو تم لگنے نہیں دینا چاہتے ہو، تمہارے بچے، تمہارے پریوار کے لوگ جہنم کی آگ میں جلے، کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے اس آگ کا ہلکا سا نقشہ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہ جلے گی، وہ کوئلے سے نہ جلے گی، وہ لکڑیوں سے نہ جلے گی، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے، وہ جہنمیوں کو سزا دینے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرا آپ سے بھی سوال ہے، میرا اپنی ذات سے بھی سوال ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم اور آپ کیا کریں؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کہتے ہیں، اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، سوال ہوا کیسے بچائیں؟ حضرت علی کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اگر اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، انہیں دین سکھاؤ، انہیں تربیت، ان کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں قرآن و سنت سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، جس قدر ان کے اندر دین سکھاؤ گے اتنی ان کی تربیت اچھی۔ معاف کرنا میرے بھائی، بنارس سے لے کر مئو تک آج برقع نشین لڑکیاں، گھر سے سر سے پیر تک نقاب میں نکلنے والی لڑکیاں جب غلط کام کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں، ابھی مظفر نگر کا
करंट वाकया आपने पढ़ा होगा, मीडिया में आया था, होटल पे रेड पड़ी है, स्कूल में पढ़ने वाली 9 की 10 की बच्चियां और लड़के लड़कियां पकड़े गए, उसमें तकरीबन 60-62 लड़के पकड़े गए गलत काम करते हुए, उसमें ज्यादातर बुर्का नशीन लड़कियां थी, नकाबपोश लड़कियां थी मुसलमान। इसका मतलब ये हुआ वो लड़की घर से नकाब तो पहन के निकली, उसके माँ बाप ने उसे ये तो सिखा दिया कि तू बालिग होगी, जवान होगी, अब घर से निकलना है, तुझे नकाब में निकलना है। इस नकाब का मकसद उसने नहीं जाना, उसने दीन के नाम पे कुछ जाना ही नहीं। वो कॉन्वेंट में पढ़ती रही, स्कूल में पढ़ती रही, कॉलेज में पढ़ती रही, उसके पूरे सिलेबस में, पूरे निसाब तालीम में, पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं दीन नहीं था। दीन के नाम पे क्या सिखाया गया? किसी हाफिज जी को, किसी मौलवी साहब को बुला करके रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ाया। उस लड़की ने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर उस लड़की ने कुरान को पढ़ा होता, ढंग से समझा होता, कुरान जहां ईमान वाली औरतों को पर्दे का हुक्म देता है, वही पर्दे का मकसद भी कुरान बताता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल ले, चादर डाल ले। ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैर, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, और ये पर्दा बताएगा दुनिया वालों को हम इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं, हमको कोई छेड़ने की जुर्रत न करे। नकाब तेरी पहचान थी, नकाब तेरी शान थी, नकाब तेरा गुरूर था, मगर ऐ मुसलमान खातून, आज इस नकाब को तूने बदनाम कर डाला। आज नकाब पहनकर जब हम बेहयाई और हम जब बेशर्मी के मनाजिर देखते हैं, जब बनारस के बेनिया बाग में मुसलमान लड़की नकाब पहन करके डांस करती है और सेल्फी स्टिक के जरिए सेल्फी लेती है, और जब हम मऊ की और मुबारकपुर की लड़कियों के, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के वीडियोस वायरल होते हैं, तब हमें अफसोस होता है कि ये नकाब, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पर, एक घर वालों के प्रेशर के तौर पर ये नकाब पहना गया है, वरना इस नकाब का मकसद इस मुसलमान लड़की को मालूम है। और इसकी दलील ये है कि वही लड़की जो नकाब में निकलती, जब शादी ब्याह का मौका आता है, शादी में खानदान के तमाम नौजवान लड़के वहां पे मौजूद होते हैं, बड़े बड़े जवान लड़के शादी के मौके पर घर में आ रहे हैं, और ये लड़की नकाब को छोड़ो, ये ऐसा ड्रेस पहन करके उसी शादी में मौजूद होती है कि इसके सर पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसके जो है गरिबान पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसका शरीर, इसका जिस्म नजर आता है। जिन घरों में पर्दा हो रहा है, मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ, जिन घरों से नकाब पहन के लड़कियां निकलती हैं, मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ। शादी ब्याह के मौके पर वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेते, नहीं साहब सब चलता है, ये सब कोई हर्ज की बात नहीं है, शादी के मौके पर ये सब चलता है। अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में नबी ने शादी की, नबी ने अपनी बेटियों की शादी की, सहाबा ने शादी की। कोई एक मिसाल ला के दे दो मेरे भाइयों कि नबी की के घर की औरतों ने, नबी की बेटियों ने या सहाबियात ने कभी पर्दे से कोई समझौता किया हो, कभी शादी के मौके पर अल्लाह के नबी ने अलाउ कर दिया हो, इजाजत दे दी हो, परमिशन दे दी हो, चलो कोई मसला नहीं, शादी का मौका है, या शादी के मौके पर बेहयाई जायज हो जाती? मेरे भाइयों, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, और इसलिए जहन्नम की आग से बचाना जरूरी है कि कल हर इंसान ये चाहता है कि जन्नत में हम अपने फैमिली के साथ, क्या हम और आप नहीं चाहते? दुनिया में हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हम साहिब का दरबार में खाना खाने जाते हैं, हम आंगन ढाबा में खाना खाने जाते हैं, फैमिली लेके लोग जाते हैं। बनारस तक से लोग आते हैं आजमगढ़ के ढाबे में खाना खाने, फैमिली के साथ पूरी 4 व्हीलर बुक करके आते हैं। इंसान अच्छा खाना खाने जाता है, फैमिली के साथ जाता है। क्या हम नहीं चाहेंगे कल जन्नत की नेमतों का मजा भी हम फैमिली के साथ उठाएं? ये जन्नत में हम फैमिली के साथ कैसे रहेंगे जब हम भी नेकी के अमल और जन्नत में ले जाने वाला अमल करेंगे और हमारे परिवार के लोग भी अमल करेंगे। अल्लाह फरमाता है सूरह तूर के अंदर, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा
أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہے. ایمان والے بنو تو ایسے بنو، مومن بنو تو ایسے بنو کہ آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے. اور آج بھی ایسے والدین ہیں میرے بھائی، ایسے والدین آج بھی آپ کو مل جائیں گے جو اپنے بچے اور بچیوں کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں، بڑے حساس ہیں. اگر وہ نمازی ہیں تو ان کی فکر ہے کہ میرے بچے بھی نمازی، اگر وہ دیندار ہیں ان کی فکر کہ میرے بچے بھی دیندار ہوں، اگر ماں پردہ کرتی ہے اس کو فکر ہے کہ میری بیٹی بھی پردہ دار ہو. اللہ کہہ رہا ہے جب ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان کی اولاد ان کے نقش قدم پہ چلے گی، اللہ کہتا ہوں جنت میں ان کی فیملی کے ساتھ ان کو ملا دیں گے. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اور ہم ماں باپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اگر بچوں کا عمل ماں باپ کے عمل سے کمزور بھی ہے، کم درجے کا بھی ہے، اللہ بچوں کو اپ گریڈ کر دے گا اور ماں باپ کے درجے سے ملا دے گا اور ماں باپ کے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ اللہ کا انعام ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ انعام اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اپنے بچوں کی دینداری کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے، LIC والے پہلے آ جاتے ہیں. بیٹی پیدا ہو گئی، بوجھ آ گئی گھر میں. بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے خاندان کے لوگ، رشتہ دار لوگ کہتے ہیں ارے بھائی تجھے بیٹی ہے، زیور بنانا ہے، شادی کرنا ہے، لاکھوں کا خرچ ہے، ابھی سے تیاری کر. بیٹی کا باپ، بیٹی کی ماں، جیسے جیسے بیٹی بڑی ہوتی ہے ان کے سینے کا ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے کا بوجھ بڑھ رہا ہے، ان کا ٹینشن بڑھ رہا ہے، ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. بیٹی کو آپ نے بوجھ بنا دیا. ان رسم و رواجوں کے چکر میں، ان شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والے فضول قسم کے دکھاوے، واللہ یہ ایک دن کے کھانے کے لیے اور ایک دن کی شان و شوکت کے لیے اور ایک دن کی جھوٹی ناک کے لیے لوگ قرضے لیتے ہیں، لوگ زمینیں بیچتے ہیں، لوگ ساری زندگی ایک شادی کرنے کے بعد پھر اس کا قرضہ چکاتے رہتے ہیں، تب سے دوسری شادی کرتے. جس کو 4-5 بیٹیاں ہوں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے ان بیٹیوں کی شادی کرتے. جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو بیچارہ مڈل کلاس کا، جو مجبور ہے، جو غریب ہے، سماج نے جو اسٹیٹس بنا دیا، اب وہ اسٹیٹس سمبل بن گیا، اب وہ ناک کا مسئلہ بن گیا. اب لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، اتنا جوڑا کپڑا جائے گا تو جائے گا. ایک زمانہ تھا مئو مبارک پور کی شادیاں بڑے سادگی سے ہو جاتی، اب وہ سادگی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. اب ہر چیز میں تکلف آ گیا، تصنع، بناوٹ، شو آف، ہر چیز میں ہمیں دکھاوا کرنا ہے. ہمارے گھر مہمان آئے تو دسترخوان پہ اتنے آئٹم ہونا چاہیے. ہر چیز میں میرے بھائیوں ہم نے دکھاوا کرنا. اس دکھاوے کے، اس مکھوٹے کی زندگی کو ختم کرو. ریئل لائف میں زندگی گزارو اور ریئل لائف میں مت گزارو. جو زندگی، جو حقیقت میں ہماری حیثیت ہے، ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے. ہم 500 لوگوں کا کھانا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم قرضے لے کر کے جھوٹ موٹ کے شادی کو اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ ابھی بنارس کے لڑکے کا آڈیو وائرل ہوا. وہ لڑکا بنارس کا رہنے والا ہے، اس کی فیملی رہتی ہے سورت میں. لڑکا وہاں پاور لوم چلاتا ہے، کام کرتا ہے. لڑکا حافظ قرآن ہے، 31 سال کی اس کی عمر ہو گئی، رشتہ لگے 3-4 سال ہو گیا. لڑکے کا باپ اس کی شادی کے لیے، یعنی شادی کی تاریخ متعین کرنے کے لیے پہل نہیں کر رہا ہے. لڑکا اپنے ماں باپ کو فون کرتا ہے اور وہ فون ریکارڈنگ وائرل ہوئی ہے، شاید آپ کو بھی کہیں واٹس ایپ پر سننے میں آئی. اس لڑکے نے، وہ کوئی بناوٹ نہیں، کسی سیریل کا آڈیو نہیں، کسی فلم کا آڈیو نہیں ہے، وہ ریئل لائف کا آڈیو ہے. اس لڑکے نے جو درد پیش کیا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، بنارس کے خاص لب و لہجے میں، بنارس کی زبان میں، اس کو سنیے میرے بھائیوں کو آنکھوں سے آنسو. اس لڑکے نے یہی کہا اپنے ماں باپ سے کہ میری شادی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ 31 سال میری عمر ہو گئی، مجھے راتوں میں نیند نہیں آ رہی، رشتہ لگا کے آپ نے چھوڑ دیا ہے، کیوں مجھے حرام کام کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ؟ جس طریقے سے انسان کو کھانے اور پانی کی ضرورت ہے، انسان کی جنسی خواہشات میں اس کی ضرورت ہے. آج کتنے گھروں میں لڑکے لڑکیاں بالغ ہو چکے ہیں، شادی کے قابل ہو چکے ہیں. ان رسم و رواج نے، ان جھوٹی ناک نے، ان جھوٹے چکروں نے ان کی شادیوں کو مشکل بنا کے رکھا ہے. اور آج جب شادیاں مشکل ہو رہی ہیں تو ہماری اور آپ کی قوم کے لڑکے لڑکیاں غلط راستہ اپنا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ان کی شادی بھی وقت پر کریں.
عقیقہ کا مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں، مولوی صاحب بچہ بہت بڑا ہو گیا، عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی بچے کا انتقال ہو گیا، باپ نے عقیقہ نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب مر گیا، بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ عقیقہ کی بڑی چنتا ہے، بیٹا مر گیا، مرنے کے بعد بھی تجھے عقیقہ کی ٹینشن ہے۔ جو بیٹے زندہ ہیں ان بیٹوں کی تم تربیت کر رہے ہو، ان بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہو تم، ان بچوں کی صحیح وقت پر شادی کر رہے ہو تم؟ اگر نہیں کر رہے ہو تو یہ ڈھکوسلے بازی بند کرو میرے بھائی، صرف عقیقہ کرا دینے سے ماں باپ کا حق ادا نہیں۔ گارجین بنی ہو تو ذمہ دار گارجین بنی، بچوں کی تربیت کیجیے، بچہ کہاں جا رہا ہے، بچی کہاں جا رہی ہے، آپ یقین کریں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والا اور رات میں تہجد پڑھنے والا باپ اور راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے والی عورت، ان کے گھر کی لڑکیاں آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق و معاشرہ کرتی ہیں۔ جن گھروں میں پردہ ہے، جن گھروں میں دینداری ہے، ان گھروں کی لڑکیاں بھی آج غلط راستے اپنا رہی ہیں۔ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے پاس ایک فون آیا جھارکھنڈ سے ایک نوجوان کا، وہ رہتا ہے کہاں پہ؟ راجستھان کے کوٹا شہر میں رہتا ہے۔ کوٹا شہر بہت مشہور شہر ہے، وہاں میڈیکل کی تیاری کرنے کے لیے لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے مجھے فون کیا، وہ لڑکا رو رہا تھا، جذباتی تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کی زبان آواز سے پتہ لگ رہا تھا بچہ لڑکا رو رہا ہے۔ اس نے کہا مولانا میں نے 6 مہینہ پہلے اسی کوٹا میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، میڈیکل کی تیاری کرنے کے لیے وہ لڑکی آئی، سر سے پیر تک نقاب میں تھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ چلو ہماری قوم کی لڑکیاں آج میڈیکل کی تعلیم پردے میں رہ کر حاصل کر رہی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ لیکن مولانا 1 ہفتہ پہلے اسی برقع نشین لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا برقع بھی اتر گیا، اس کا نقاب بھی اتر گیا، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کچھ چھپے اڑا رہی ہے۔ اور جب میں نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان لڑکی تھی، تو پردہ کرنے والی لڑکی تھی، تو اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہے ہماری قوم۔ آج دھن تیرس کا تہوار تھا، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ایک رسم ہے کہ دھن تیرس والے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریداری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بہار میں چلے جائیے، وہاں ایک بڑی تعداد میں مسلمان آپ کو مل جائیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ہمیں جھاڑو بھی صحیح ہمیں خریدنا ہے۔ مسلمان بھی اس مانیتا میں اور اس رواج میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ شامل۔ رانچی کے اندر ایک بھائی نے بھی بتایا کتنے مسلمان چھٹ پوجا کے موقع پر تہوار مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج مسلمان کا یہ حال۔ اپنی آنے والی نسلوں کے عقیدے کی فکر کرو، ان کی توحید کی فکر کرو، ان کے دین کی فکر کرو، ورنہ پچھتانے کا بھی موقع ہمیں نہیں ملے گا میرے بھائی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم میرے بچوں کو اور مجھے تو بت پرستی سے بچانا، ہمیں شرک سے بچانا، ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے بچانا۔ اگر ابراہیم کو اپنے بچوں کے بارے میں شرک کی چنتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو دور زیادہ ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں دعا کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کو تو بخش دے، میرا باپ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے اللہ تم مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ اپنے باپ کی چنتا ہے حضرت ابراہیم کہ قیامت کے دن میں تو اللہ کا خلیل، میں تو اللہ کا پیغمبر، اور میرا باپ جہنم کی آگ میں جائے، یہ تو میری ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن تو میری رسوائی، مجھے رسوائی سے بچا لے اور مجھے قیامت کے دن کی تو ذلت سے بچا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم میں ان کے 12 بیٹے، باپ کے مرنے کے ٹائم میں 12 بیٹے اپنے باپ کے پاس موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک
اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمارے یہاں باپ مرنے لگتا ہے زمین کی بات کرتا ہے، جائیداد کی بات کرتا ہے، سونا چاندی کی بات کرتا ہے، روپیے پیسے کی بات کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام عقیدے کی بات کر رہے، دین کی بات کر رہے، توحید کی بات کر رہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بیٹے کہتے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔ یہ فکر ہے پیغمبر، یہ فکر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے آج توحید سے دور ہونے لگے، ہمارے بچے آج دین کی بڑی بیسک باتوں سے دور ہیں۔ ہم مطمئن ہیں ہمارا بیٹا بڑا کاروباری ہے، کپڑے کی لائن کا کام کرنے والا، ساڑی کی لائن کا کام کرنے والا، ساڑی کو ہاتھ میں لے کے بتا دیتا ہے اس میں دھاگا کون سا لگا ہے، اس میں تانی کون سی، اس میں بانا کون سا ہے، اس میں زری کون سی لگی ہے، یہ پیور ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، کیا ہے، اے ٹو زیڈ سے پتا ہے۔ اتنی مہارت ہے۔ آپ کا بیٹا اپنے کاروبار کی اے بی سی ڈی جانتا ہے، اپنی دنیا کی اے بی سی ڈی جانتا ہے، آخرت کے بارے میں آپ کا بیٹا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیا کے بارے میں تو بہت ماہر ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ان کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہیں، آخرت کی نہ کوئی نالج ہے نہ آخرت کی کوئی فکر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ دینار کو اپنے ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے دینار کا وزن کیا ہے، وما یحسن ان یصلی رکعتین، مگر 2 رکعت نماز آپ پڑھوا لیجئے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ دنیا کے اتنے ماہر کہ ناخن پہ رکھ کے سونے کے سکے کا وزن بتا دیں، اور دین کے معاملے میں اتنے زیرو ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ آج معاف کیجئے ہمارے نوجوان نسل کا یہی حال ہے، اور لڑکیوں کا تو اور برا حال ہے، عورتوں کا تو اور برا حال ہے۔ عورتوں میں دین کی جانکاری کا ابھاؤ اس قدر ہے میرے بھائیوں کہ بیان کرتا ہوں۔ اس لیے میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے محلے کی مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو ضرور ہونا چاہیے، کم سے کم اہل حدیث مسجد میں تو ضرور ہونا چاہیے۔ آج دوسروں کو سبق دے رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت دے رہے ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں نے دیکھا، بنگال میں نے دیکھا، بہار میں نے دیکھا، بہت ساری بلکہ اکثر اہل حدیث کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام۔ عام نمازوں میں چھوڑ دیجئے، عیدین کی نماز میں، عید اور بقرعید کی نماز میں، عیدگاہ میں، کتنے علاقوں میں، جھارکھنڈ کا علاقہ ہے بھاگلپور سے قریب کا گڈا کا علاقہ، وہاں کوئلے کی کان وغیرہ ہے، بہت مشہور علاقہ ہے، وہاں میرا جانا دیکھا صاحب، وہاں عیدگاہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی عیدگاہ ہے، کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے۔ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، سمجھایا بجھایا، بیٹھ کر کے ذمہ داروں سے بات کی، الحمدللہ وہاں پہ عیدگاہ میں بھی شروعات ہو گئی، مسجد میں بھی شروعات۔ آپ یقین کریں میرے بھائی، ہم بیمار ہوتے ہیں، سردی لگتی ہے، ڈاکٹر ہلکی پھلکی دوا دیتا ہے، لیکن وائرل فیور ہو جاتا ہے، اگر ہمیں ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر پھر ہمیں تگڑا والا اینٹی بائیوٹک دیتا ہے۔ بیکٹیریا جتنا تگڑا ہوگا، وائرس جتنا تگڑا ہوگا، ڈاکٹر اینٹی وائرس اتنا تگڑا دے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کا اصول ہے۔ آج بے حیائی کا، بے پردگی کا، دین سے دوری کا وائرس بہت تگڑا ہو چکا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کو برباد کرنے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، فیس بک موجود ہے۔ آپ کتنے پہلے رہے؟ رات کو 2 بجے آپ کی لڑکی انسٹاگرام پر کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور اپنے نوجوان لڑکوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ دین کے نام پہ دوستی کا یہ چکر بند کرو۔ صاحب ہمارے درمیان دین کی دوستی، لڑکا لڑکی کے درمیان دین کے نام پر کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، کوئی بھی مرد اور عورت کے بیچ میں دین کے نام پر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، پاکستان میں جا کر کے انہوں نے کہا تھا، ایک نیوز اینکر سے کہا تھا کہ اگر کوئی عورت میک اپ کر کے سج دھج کر کے بیٹھی ہے سامنے، ایک مرد کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے اور مرد کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے،
تو اس مرد کو اپنا جا کر کے میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے. وہ صحیح نہیں ہے, وہ جسمانی اعتبار سے کرتا ہے. یہ نیچرل بات ہے, یہ فیکٹ بات ہے, یہ ریئل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کشش رکھی ہے, اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یغیون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان. جب کوئی مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں, تنہائی میں ملتے ہیں, تو تیسرا وہاں شیطان. میری بہنوں یاد رکھنا, انسٹاگرام پر آپ کو میسج کرنے والا, فیس بک پر آپ کو میسج کرنے والا, واٹس ایپ پر آپ سے باتیں کرنے والا بھی اگر لڑکا ہے, اگر مرد ہے, اور آپ ایک لڑکی ایک عورت ہیں اور آپ اس سے باتیں کر رہی ہیں, تو نبی کی یہ حدیث وہاں پر بھی لاگو ہو رہی ہے الا وثالثہما الشیطان. تیسرا شیطان. اگر آپ کو یہ لگتا ہے لڑکا بہت دیندار ہے, بہت متقی ہے, بہت پرہیزگار ہے, اور میں بھی بہت پردہ کرنے والی ہوں, میں عالمہ ہوں, میں فاضلہ ہوں, وہ لڑکا اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہے اور میں بہت بڑی عالمہ ہوں, اگر وہ بہت بڑا علامہ اور آپ بہت بڑی عالمہ ہیں, تب بھی اللہ کے نبی کی یہ حدیث یہاں پر لاگو ہوگی الا وثالثہما الشیطان. تیسرا شیطان موجود ہے. ہمارے نبی سے زیادہ پاک باز کون ہو سکتا تھا؟ ہمارے نبی کے پاس عورتیں آتی تھیں, اسلام قبول کرتی تھی, بیعت لیتی تھی. اللہ کے نبی کبھی ان سے مصافحہ نہیں کرتے تھے, پردے کی آڑ سے بیعت لے لیتے تھے. وہ بیعت کرتی تھی ہم شرک نہیں کریں گی, ہم چوری نہیں کریں گی, ہم زنا نہیں کریں گی, اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی, کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی. وہ بیعت کرتی تھی. اللہ کے نبی کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نے تمہاری بیعت کو قبول کر لیا. کبھی نبی نے کسی عورت سے مصافحہ, کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ. بڑے بڑے علامہ لوگوں کے ویڈیو میں دیکھتا ہوں, صاحب کوئی جوان عورت آئی, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے جو ہے اس کو پیار اور احترام سے اس کو پیار دیا. کیا بدتمیزی, کیا بے ہوتی ہے. اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے علامہ ہیں, وہ جوان لڑکی آپ کے لیے محرم نہیں ہو جائے گی. جو محرم ہے وہ محرم رہے گا, جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم. ابھی مئو سے میرے پاس ایک فون آیا, ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, کہا کہ شیخ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایک عورت عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے, اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بیٹے تو ہیں مگر بیٹے ابھی جانا نہیں چاہتا. تو اس عورت کی دیورانی جا رہی ہے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو دیورانی کا بیٹا جا رہا ہے وہ عورت اس کی چچی ہوئی, تو کیا چچی کے ساتھ وہ لڑکا جا سکتا ہے عمرہ کرنے؟ میں نے کہا بھائی چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے, چچی کے ساتھ تو نہیں جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ شیخ اسد اعظمی صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا. میں نے کہا بڑے بدتمیز آدمی, ہمارے استاذ ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا, بتا دیا, پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتا, وہ گنجائش نکلواتا ہے. کہاں سے مجھے گنجائش مل جائے, کہاں سے مجھے راستہ مل جائے. میرے بھائیوں, جو غیر محرم ہے وہ کسی مولوی کے فتوے سے, کسی مفتی کے فتوے سے وہ محرم نہیں ہو جائے گا. جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم رہے گا, جو محرم ہے وہ محرم. ہمارے یہاں غیر محرم محرم کا فرق بھی مٹتا چلا جائے. ہم اپنے گھروں میں محلے کے لڑکوں سے اپنی لڑکیوں کو پردہ کرا نہیں, محلے کا لڑکا ہے, لیکن خالہ کا لڑکا آیا, چاچا کا لڑکا آیا, ماما کا لڑکا آیا, تایا کا لڑکا آیا, ہماری جوان بیٹی کے سامنے اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, ہنسی مذاق کرتا ہے, اسے چائے دیتی ہے, اسے ناشتہ کراتی ہے, اس کے سامنے کھانا سرو کرتی ہے. ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہماری غیرت ہمیں چلو پر پانی میں ڈوب کرنا چاہتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس بے غیرتی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس بے غیرتی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, گھر سے عورت کو پردے میں نکال دینے سے, نقاب میں نکال دینے سے پردے کا حق ادا نہیں کرتا. آپ کو گھر کے اندر ہونے والی بے حیائی کو بھی روکنا ہے. اور میرا سروے یہ بتاتا ہے, میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپس کے رشتوں میں پائی جانے والی بے حیائی غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں میں زیادہ ہے. غیر مسلموں کے ہاں ماما کی لڑکی کو بہن مانتے ہیں, چاچا کی لڑکی کو بہن مانتے ہیں, تایا کی لڑکی کو بہن مانتے ہیں. وہ ان کے یہاں اور بے حیائی ہو رہی ہے, مگر ماما چاچا تایا کی لڑکی کے ساتھ وہ ڈرتے ہیں, وہ بہن مانتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ بہن مانتے بھی نہیں اور بہن ہے بھی نہیں, تو ہمارے یہاں یہ جو رشتے کزن سسٹر اور بردر کے جو رشتے ہیں, ان رشتوں میں بڑی لاپرواہی.
میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، گارجین بنو تو حضرت زکریا کے جیسے کہا۔ مریم پیدا ہوا، مریم کی ماں کا انتقال ہو گیا، خالہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تعالیٰ نے مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ زکریا کون ہے؟ اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنا ان کا اونچا مقام ہے، اتنے اللہ والے ہیں کہ وہ دن رات مسجد میں رہتے ہیں، محراب میں رہتے ہیں۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا۔ مریم مسجد میں رہتی ہیں، خالو جان ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں ہے اور انار موجود ہے، سیب کا موسم نہیں اور سیب موجود ہے، آم کا موسم نہیں اور آم موجود ہے، بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھنے کہ اے مریم، اے میری بچی، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ او لوگوں، او ماؤں، او اپنے بچوں کے گھر حضرات، والدین حضرات، آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے تیرے پاس میں نے 10,000 کا موبائل دلایا تھا، یہ آئی فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے 500 روپے کا پرس دلایا تھا، یہ 2,000 کا پرس تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ مہنگی گھڑی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ یہ سونے کی چین تیرے پاس کہاں سے آئی؟ میں تو تیرے موبائل پہ ریچارج نہیں کرواتا، یہ کون تیرے موبائل پر ریچارج کروا رہا ہے؟ وہ لوگوں، مریم کے خالو سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بچی کے باپ ہیں، آپ کسی بچی کی ماں ہیں تو تربیت کا حق ادا کیجئے، گارجین ہونے کا حق ادا کیجئے۔ انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ مریم کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ هنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ اگر مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اب انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے عزیزوں، گارجین بنیے تو ذمہ دار ہے۔ گھروں میں نماز کا ماحول آپ کو کیجیے۔ ابھی مبارک پور آ رہا تھا، ہمارے نوجوان ساتھی ساتھ میں تھے، ایک بات انہوں نے بتائی کہ آج مسلمانوں کی بستیوں میں 2 بجے کے پہلے بہت کم لوگ سوتے ہیں۔ 2 بجے رات میں 1 بجے 2 بجے سونے کا رواج ہے۔ اب ظاہر ہے جو لڑکے لڑکیاں رات میں 1-2 بجے سو رہے ہیں، وہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے صبح 4:45 بجے 5 بجے اذان پر ان کی نیند کیسے کھلے؟ وہ صبح اٹھیں گے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، لیکن آپ صبح کے 4 بجے جب راستے پر نکلیے، اعظم گڑھ کے ہائی وے پر آپ چلے جائیے، آپ مئو کے راستے پہ چلے جائیے، سڑکوں پر آپ کو غیر مسلم لڑکے جاگنگ کرتے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے اور واکنگ کرتے ہوئے آپ کو جو کام ہمارا تھا، جو پہچان ہماری تھی، صبح کو اٹھنا اور صبح کے ٹائم کی برکت حاصل کرنا، وہ کام آج دوسری قوم کے لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کے لڑکے لڑکیاں رات کو 2 بجے تک انٹرنیٹ پر لگے ہیں، موبائل میں لگے ہیں، چیٹنگ میں لگے ہیں، حرام چیزوں میں لگے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں غائب ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو میں اس باپ سے کہنا چاہوں گا جو بڑھاپے میں لاٹھی پکڑ کر کے مسجد میں آتا ہے، اس باپ سے کہنا چاہوں گا، اس ماں سے کہنا چاہوں گا جو بوڑھی ہو چکی ہے اور بڑی مشکل سے کھانستے ہوئے اور کراہتے ہوئے بستر سے اٹھتی ہے اور وضو بنا کے نماز پڑھتی ہے، اس ماں سے اور اس باپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ جب آپ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا پابند بنائیں تو 17 سال کا ہو جانے پر اس بیٹے کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اور آپ کو اگر حیرت ہو رہی ہے کہ 7 سال کا بچہ 5 ٹائم کی نماز کا پابند کیسے بن سکتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل بن سکتا ہے، اگر والدین محنت کریں، والدین توجہ دیں، والدین عادت ڈلوا دیں۔ جو بچے کو بچپن سے جس چیز کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ وہ کبھی نہیں چھوٹے۔ ابھی ممبئی کے اندر 6 سال کے لوگ ہیں، 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، 6 سال کے بچے نے 11 مہینے کے اندر قرآن کو پورا حفظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو دماغ بھی دیتا ہے، ماں باپ کی محنت، استاذ کی محنت، 11 مہینے میں 6 سال کا بچہ اگر قرآن کا حافظ بن سکتا ہے تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی اگر آپ محنت کریں، توجہ دیں، 7 سال سے لے کر کے 10 سال کے بیچ کا بچہ اگر اس کو نماز کی ایسی پابندی ڈلوا دیں کہ جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، آپ کا بچہ نماز کی پابندی کرے تو کل جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا، 18 سال کا ہو جائے گا، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کا بیٹا آٹومیٹک مسلم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے سامنے متقی بننا یہ آسان کام ہے، اپنی فیملی کے بیچ میں متقی بننا یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ طور میں کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو جنتی کہیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے بیچ میں، اپنی فیملی کے بیچ میں، اپنے پریوار کے بیچ میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہم اپنی فیملی کے بیچ میں اللہ سے ڈرنے والے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابھی نظروں سے گزرا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے، رات بھر سارے کاغذات وغیرہ کی کارروائی کرنے میں اور ذمہ داروں کو ان کا عہدہ دینے میں نکل گیا، فجر کی اذان ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی، گھر آئے، بستر پہ جانے لگے۔ ان کا 17 سال کا لڑکا جس کا نام عبد الملک بن عمر تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا 17 سال کا بیٹا، بیٹے کا نام تھا عبد الملک۔ بیٹا کہتا ابا جان کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا پوری رات گزری، تیرا باپ پوری رات جاگ گیا، اريد ان اغدو، اب میں تھوڑی دیر آرام کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر سستانے جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ابا جان ابھی تو بہت سارے لوگوں کو حق دینا باقی ہے، ابھی تو بہت سارے مظلوم لوگ ہیں جن کو حق دلانا باقی ہے، اے ابا جان یہ کام کیے بغیر آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ کہا بیٹا ابھی سو جاتا ہوں، ظہر کا ٹائم آئے گا، اذان ہو جائے گی، تیرا باپ اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اس کے بعد بیٹھ کر کے سارے مسئلوں کو ہم حل کر لیں گے۔ بیٹا کہتا ابا جان من یضمن لک الحیات، اے ابا جان اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا کہ ہاں بیٹا اس بات کی گارنٹی تو میرے پاس نہیں۔ کہا کہ ابا جان آپ مسلمانوں کی امیر المومنین ہو چکے ہیں، خلیفہ ہو چکے ہیں، کتنے مظلوم ہیں جو انتظار میں ہیں، خلیفہ آئے میرے مسئلے کو حل کر دے، میری جائیداد پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے، میرے گھر پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے، آ کر کے میرا حق مجھے دلا دے، اور آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ظہر کے ٹائم اٹھوں گا۔ ابا جان اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ ظہر کی نماز تک آپ زندہ ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ادنو منی یا بنیا، اے میرے بچے مجھ سے قریب آ جا۔ اپنے بچے کو قریب کیا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اپنے بچے کی پیشانی کو چوما اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، انہیں ایسی اولاد سے نوازا ہے جو دین کے کام میں میرا سپورٹ کرتی
کرتی ہے, میری مدد کرتی ہے. میرے بچے, میں تیرا باپ اب آرام نہیں کرے گا. اسی وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور گئے اور تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جن لوگوں کو بھی حق دینا ہے ان کو بلایا جائے, اور وہاں سے کارروائی شروع کر دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, فیملی اگر ایسی ہو, پریوار اگر ایسا ہو کہ باپ سے اگر چوک ہو جائے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر دے, بیٹے سے چوک ہو جائے, بیٹا غلطی کرے تو باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کرے, بیوی سے اگر غلطی ہو رہی ہے شوہر اصلاح کرے, شوہر سے غلطی ہو رہی ہے بیوی اصلاح کرے. اگر ایسا پریوار بنے گا تو یہ پریوار جنت میں جائے گا اور یہ دیندار پریوار ہے. آپ یقین کریں, آج حالات اتنے بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اب یہ خاتون کا فون آیا مئو سے, 10 سال ہو چکے ہیں شادی کے, ایک 9 سال کا بیٹا بھی ہے. کہتی ہے مولانا صاحب میرے شوہر مجھ سے دور رہتے ہیں, 3 4 مہینے مجھ سے دور رہتے ہیں, دوسری عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, میں بہت پریشان ہوں, مجھے کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی ایسی چیز بتا دیجئے پانی میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں, کھانے میں پڑھ کے اپنے شوہر کو کھلا دوں, میرے شوہر راہ راست پر آ جائیں, میرے شوہر پھر سے مجھ سے محبت کرنے لگے. کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کرتی ہوں, لیکن آج میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے, ناجائز عورتوں کی طرف جا رہا ہے. میں نے کہا میری بہن, تیرے شوہر کو تیری دعا اور تیری دعا پڑے ہوئے پانی کی ضرورت نہیں ہے, تیرے شوہر کو جوتے اور چپل پر, تیرے شوہر پر کوئی جادو نہیں ہوا ہے, کوئی کسی نے منتر نہیں پڑا ہے, تیرے شوہر پر شیطان حاوی ہے. جو شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر ناجائز رشتوں کی طرف جا رہا ہے اور بیوی کو باقاعدہ دھمکی دے رہا ہے اور بیوی کو الٹے مار پیٹ رہا ہے, اور ایسے شوہر پر بیوی بیچاری اتنی اللہ والی ہے کہ وہ دعا پوچھ رہی, مولوی صاحب سے کوئی دعا بتا دیجئے میں پڑھ کے دم کر دوں. ایسی بہنوں کو میرا یہی جواب ہے کہ اسے پڑھ کر کے دعا پڑھ کر کے پانی پینے کی ضرورت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جوتے اور چپل سے لانا. آج ایکسٹرا میریٹل افیئر عام ہوتے جا رہے ہیں, ناجائز رشتے عام ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو یہاں ان نوجوانوں کی فکر کر رہے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے اور وہ زنا سے بچ جائے, مگر واللہ کتنے پریوار آج برباد ہیں شادی شدہ عورتیں اور شادی شدہ مردوں کے غلط حرکتوں کی وجہ سے. آج یہ زناکاری اور بدکاری ان گھروں میں بھی آ رہی ہے جہاں شادی ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے. نہ شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بیوی میرے نکاح میں آئی ہے, میرے لیے حلال ہے, کسی اور کے ساتھ یہ رشتہ میرے لیے جائز نہیں ہے, اور نہ بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طریقے سے مینٹین کر کے رکھوں کہ میرے شوہر کی نظریں کہیں اور نہ جائیں. دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے بارے میں اللہ سے ڈریں تو شاید ایسی نوبت نہ آئے. مگر میرے ساتھیوں, آج اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی سامنے. دیندار فیملی وہ ہوتی ہے جہاں بیوی کا قدم بہکنے لگے تو شوہر بچا لے, شوہر کا قدم بہکنے لگے تو بیوی بچا لے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. او لوگوں, تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. ایک اپنے سینے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل پیدا کر لو, ایک اپنے منہ کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والی زبان پیدا کر لو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ, اور ایسی نیک اور دیندار عورت کو بیوی بنا کر کے لاؤ جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. اپنی ماں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, رشتہ دیکھنے جاؤ تو اس حدیث کو یاد کرو. پیسے والی بہو لائی, خوبصورت بہو لائی تو کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ ہے کہ ایسی عورت اپنے گھر میں لاؤ. آپ کا بیٹا اگر بے نمازی ہے وہ نمازی بنائے, آپ کا بیٹا اگر غلط راستے پر جا رہا ہے وہ عورت آ کر کے آپ کے بیٹے کو دیندار بنا دے. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ خوبصورتی کو سائڈ کر کے, برادری کو سائڈ کر کے, اسٹیٹس کو سائڈ کر کے سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دیں گے, اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی اور ہونے والی بہو کے لیے بھی. میرے بھائیوں, دین کو
ترجیح دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دیندار جوڑا گھر میں آتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت برستی ہے اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی اگر انکار کرتی ہے بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے اور بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر قامت من اللیل جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے. وہ ایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی ڈال کر کے اسے اٹھاتی ہے. میرے بھائیوں یہ دیندار جوڑا اور یہ دیندار کپل، یہ تین دیندار میاں بیوی اگر پریوار میں آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک کام ہمارے کرنے کا اور بھی ہے، اور وہ میں اکثر کہتا ہوں حسین آباد میں آج اتنے دنوں کے بعد یہ پروگرام ہوا. ضروری نہیں کہ آپ اتنا بڑا پروگرام کرائیں، آپ گھروں میں عورتوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی کریں. ماشاءاللہ مئو آپ سے قریب میں ہے، مئو کے اندر بہت ساری عالمات موجود ہیں. آپ کچھ عالمات کو بلائیے، اللہ نے پیسہ جن لوگوں کو نوازا ہے 4 ویلر کا انتظام کر دے، کار کا انتظام کر دے، عالمات آئیں، کسی کے گھر میں پردے کے ساتھ انتظام ہو جائے، عورتوں کے تعلق سے پروگرام، عورتوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھانے والے پروگرام، قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو. یہ جب تک یہ کام آپ نہیں کریں گے اپنے پریوار کو آپ جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس قرآن و حدیث کو تم یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس پر چرچا کیا کرو، اس پر بات چیت کیا کرو. ہمارے یہاں ساس بہو میں، دیورانی جیٹھانی میں، نند اور بھابھی میں سیریل پر باتیں ہوتی ہیں، انسٹاگرام پر باتیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے متعلق باتیں ہوتی ہیں. ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو، دین پر باتیں ہو، مسئلے مسائل پر باتیں ہو، آخرت پر باتیں ہو، ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے اس پر باتیں ہو. اور یہ تبھی ممکن ہے جب گھر گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہو. یہ کام میرے پیارے ساتھیوں ہمیں آپ کو کرنا. اسی طریقے سے اگر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو بچپن سے ہمیں اچھے اخلاق سکھانے پڑیں گے. اچھے اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں مورل ویلیوز. آپ اپنے بچوں کو اخلاق کیا سکھائیں؟ آپ کے گھر میں کیا ماحول ہے کہ کوئی بچہ کسی کو دیکھے تو سلام کرے؟ کیا یہ ماحول ہے؟ آپ کے گھر میں کیا ماحول ہے؟ لڑکی جوان ہو گئی تو کسی غیر محرم کے سامنے نہ جائے، یہ ماحول ہے آپ کے گھر میں؟ اخلاق سکھاؤ ہے. اپنے بچوں کو آپ نے کتنی دنیا کی نعمتیں دے دی، ماربل کا گھر دے دیا اور گھر میں اے سی اور کولر لگا دیا، یہ میٹر نہیں کرتا ہے. میٹر یہ کرتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو کتنی دین کی تعلیم دی، کیسی تربیت دی، کیسا اخلاق. میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو محل میں نہیں رکھا. میرے نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے. میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو محل میں نہیں رکھا. میرے نبی کے کمرے کو بڑے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. میرے بھائی امام حسن بصری کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے کمروں میں داخل ہوا جائزہ لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ نبی کے مکان کی چھت کو ٹچ کر گیا. یعنی نبی کے مکان کی چھت بھی زیادہ نہیں تھی، مٹی کا فرش تھا، کھجور کے تنے کے پلر تھے، کھجوروں کا چھپر تھا. بڑے معمولی سے کمروں میں نبی کی بیٹیوں نے، نبی کے اہل بیت نے، نبی کی بیویوں نے زندگی گزاری ہے. میرے بھائی میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو دنیا کا تو سکھ چین نہیں دیا، مگر ہاں آخرت کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں. ایک ایسا موقع آیا تھا اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے ملنے، اپنے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے آپ گئے اور دروازے سے آپ واپس چلے آئے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان آ کر کے واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ نے فوراً حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی آئے، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ہمارے دروازے سے آ کر کے واپس کیوں چلے گئے؟ کیا غلطی کر دی، کیا گستاخی کر دی؟
اے علی جب میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گیا رأیت علی بابھا سترا موشیا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر ایک بڑا ڈیزائن دار جس کے اوپر تصویریں بنی ہیں، ڈیزائن بنا ہے، اپنی بیٹی کے دروازے پر میں نے ایسا پردہ دیکھا ہے۔ اللہ، آج حالات یہ ہے، دیندار گھروں کی بات کر رہا ہوں، لڑکی شادی ہوتی ہے اور دلہا دلہن کی جو فوٹو ہوتی ہے اس کو باقاعدہ فریم لگا کے کمرے میں سجایا جاتا ہے، لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد بے پردگی والے فوٹوز اپنے اسٹیٹس پر لگاتی ہے تو پورا خاندان دیکھتا ہے، لوگ کہتے جانے تو بھائی شادی ہوئی ہے، انجوائے کریں۔ یہ انجوائے کرنے دو کے نام پر اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں ہم کتنی بے حیائی اور بے غیرتی کو برداشت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اسلام میں انجوائمنٹ منع نہیں ہے، اسلام میں انٹرٹینمنٹ منع نہیں ہے۔ نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ انجوائمنٹ کیا ہے، نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کیا ہے، مگر انٹرٹینمنٹ کی ایک سیما ہوتی ہے، انجوائمنٹ کی ایک حد ہوتی ہے۔ اسلام نے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کو بھی ایسا نہیں کہ آپ کو آزاد کر دیا ہے کہ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جہاں چاہے چلے جاؤ، نہیں، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر بھی آپ کو حلال دائرے کے اندر رہنا ہے، آپ کو حرام کرنا ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کے دروازے پر ایک ایسا پردہ دیکھا جس پر ڈیزائن بنا تھا، آپ نے کہا اے علی میں فاطمہ کا باپ ہوں، میں فاطمہ کا باپ ہوں، مالی ولی دنیا، جب میں نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا، جب میں دنیا دار نہیں ہوں، میں دنیا سے اپنا دل نہیں لگایا تو میری بیٹی کب سے دنیا دار بنی؟ اے علی جاؤ اور میری بیٹی سے کہہ دو کہ اس پردے کو نکال دے اور مدینہ کی کسی غریب فیملی میں جس کو اس کی ضرورت ہو دے دے، میری بیٹی کے گھر پہ وہ پردہ اب مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی، یہ تربیت ہمیں اور آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں منع نہیں کرتا، اپنے بچوں کو آپ اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اس سے کوئی منع نہیں کرے گا، مگر ہاں یہ سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا حضرت عائشہ سو رہی ہیں، اللہ کے پیارے ابھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے تہجد میں تو نہیں اٹھایا، لیکن جب وتر کی نماز کا ٹائم آیا آپ نے کہا قومی فاوتری، عائشہ اٹھو، چلو تم وتر کی نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، جب نیکی کا کام کریں، جب دین کا کام کریں، اپنے پریوار کو شامل کریں، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج اس بات کی بچوں کے لیے آج ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی LIC کی پالیسی لے رہا ہے، کوئی بینک میں FD کرا رہا ہے، حرام راستے اپنا کر کے ہم بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں، بچوں کا بھوشیہ بنا رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، حلال طریقہ بتاتا ہوں، بچوں کا فیوچر کیسے بنائیں گے آپ۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک گاؤں سے گزرے، بستی سے گزرے، گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب دونوں بیچارے مایوس ہو کر کے بیٹھے، وہاں پہ ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو دیوار گرنے والی تھی، تو حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو کھڑے ہو کر کے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، آپ کو یہ دیوار اگر ٹھیک کرنا تھا تو کوئی پیسہ طے کر لیتے، کوئی اجرت طے کر لیتے، پھر دیوار ٹھیک کرتے۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ میں نے دیوار کیوں ٹھیک کی؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور دیوار گرنے والی تھی، اور دیوار کے نیچے ان بچوں کے باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں کے لوگ لوٹ کے لے کے چلے جاتے، تو چونکہ ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنے خزانے، اپنے باپ کے دبائے ہوئے خزانے کو حاصل کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما
ان دونوں یتیم بچوں کے مال کی حفاظت ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔ باپ نیک تھا، باپ متقی تھا، باپ دیندار تھا، اللہ نے بچوں کے مال کی حفاظت۔ میرے بھائی، آپ حلال طریقے سے اپنے بچوں کو جو بنا کے دیں گے، زمین دے دیں گے، جائیداد دے دیں گے، بینک بیلنس دے دیں گے، اگر آپ دیندار ہیں، اگر آپ متقی ہیں، اگر آپ پرہیزگار ہیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کے مال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کے بچوں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ 40 سال کے ہو چکے ہوں۔ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، عام طور سے اولاد والا ہوتا ہے، اولاد بھی بڑی ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ 40 سال کے ہو چکے ہیں ان کو 2 بات میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ 40 سال تک جو عادت انسان کی چھوڑ گئی تھی وہ چھوٹ گئی، جو 40 سال کے بعد کی بھی جو عادت لگی ہے وہ جلدی چھوٹنے والی ہے۔ جن مردوں کے اندر نظروں کی بے حیائی پائی گئی 40 سال کی عمر تک، وہ بڑھاپے میں قبر میں پیر لٹکانے تک دیکھا گیا کہ وہ اس لعنت میں، اس لت میں شامل ہے۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، وہ لوگوں سے سنا بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ انسان کی عمر کا یہ جو 40 سال کا جو ٹائم ہے، یہ بڑا خاص ٹائم ہے۔ یہاں سے انسان اب اتنا پاگل بھی نہیں ہے، اتنا جذباتی بھی نہیں ہے کہ جو چاہے الو بنا جائے، اور اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا ہے کہ کمزور ہو گیا، خواہشات تو ہے اس کے اندر۔ 40 سال کا انسان میچیور ہوتا ہے، 40 سال کی عورت میچیور ہوتی ہے۔ اگر 40 سال کا مرد غلط قدم اٹھا رہا ہے، 40 سال کی عورت غلط قدم اٹھا رہی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جذبات میں آ کے اٹھا دیا۔ نہیں، جذبات میں 18 سال کا لڑکا لڑکی جا سکتے ہیں، 40 سال والا نہیں جا سکتا ہے۔ اب جذبات کی عمر نکل گئی، اب تم میچیور ہو چکے ہو، پختہ ہو چکے ہو۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، جب انسان 40 سال کا ہو جائے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اب قرآن ایک دعا سکھا رہا ہے، جتنے لوگ 40 سال کے ہو گئے وہ اس دعا کو خاص طور سے یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھ کو نوازی ہے اور میرے والدین کو نوازی ہے۔ دیکھیے، جب آپ 40 سال کے ہو، اس کا مطلب کہ آپ نے زندگی کا 2/3 حصہ گزارا۔ اس امت کی ایوریج عمر 60 سے 70 سال کے بیچ۔ اگر آپ 40 سال کے ہو گئے، اس کا مطلب کہ آپ کی زندگی کی شام ہو چکی ہے، اب دن ڈھلنے والا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اے اللہ، جوانی میں نے دیکھ لی، بچپن میں نے دیکھ لیا، شادی میں نے کر لی، بچے میرے ہو گئے، اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے اوپر، اور جو نعمت تو نے میرے والدین پر کی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اور اے اللہ، تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دعا مانگی آپ نے 40 سال کے بعد، یہ دعا مانگی، اے اللہ نیک عمل کی توفیق۔ 40 سال کے بعد اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو یہ بہت سوچنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کی توفیق کیوں نہیں دے رہا ہے، برائی سے کیوں نہیں بچا رہا ہے۔ بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے پورا چلے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو تو نیک بنا دے۔ دیکھیے، اولاد کے لیے دعا کی، 40 سال کی عمر میں اولاد کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
یہ دعا ہے قرآن کے 26ویں پارے میں، آپ پہلے پیج کو پڑھ دیں گے، آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ 40 سال کی عمر اگر ہو گئی اور آپ صاحب اولاد ہیں تو میرے بھائیوں اس دعا کو پڑھا کرو، اولاد کی حق میں دعا کیا کرو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اولاد کے لیے دعا آپ نے کرنا، لیکن ایک چیز اور رہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے پیدا ہونے کے پہلے، ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، ابھی آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے جب ماں کا انتخاب کریں، وہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ نیک عورت کا انتخاب کریں۔ یہ بھی اولاد کا حق بتایا ہے علماء نے، یہ آپ کی ہونے والی اولاد کا حق ہے۔ اور بعض آثار میں یہ الفاظ ملتے ہیں تخیروا لنطفکم، کہ اپنے نطفے کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب، اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ اگر خراب اور گڑبڑ قسم کی عورت تمہارے گھر میں آئے گی تو پوری نسل کو برباد کر دے گی، پوری نسل کو برباد کر دے گی، اور نیک اور دیندار عورت آئے گی تو پورے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اور میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ عورت کا بہت بڑا کردار ہے، عورت وہ لائم لائٹ میں نہیں رہتی، عورت سامنے نہیں آتی۔ امام بخاری کی ماں کا نام کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، مگر امام بخاری کی ماں وہ ہستی ہیں جنہوں نے امام بخاری کو امام بخاری بنایا۔ اسی مبارک پور کی سرزمین سے علامہ عبدالسلام مبارک پوری نے سیرت البخاری لکھی ہے۔ کبھی موقع ملے حسین آباد والوں، یہ موبائل چلانے سے اور واٹس ایپ چلانے سے اور انسٹاگرام چلانے سے کبھی فرصت ملے تو زندگی میں ایک بار سیرت البخاری پڑھ لینا۔ سیرت البخاری میں علامہ عبدالسلام مبارک پوری نے واقعہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ان کی ماں نے راتوں میں تہجد میں دعائیں کی تھی، اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی تھی کہ اے اللہم رد الی ابنی بصرہ، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے، اے اللہ میں اپنے بچے کو دین کا عالم بنانا چاہتی ہوں، تیرے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنانا چاہتی ہوں، میرا بچہ کیسے دین سیکھے گا، میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے رات میں تہجد پڑھی، یہ دعا کی، اور مصلے پر اس کو نیند آ گئی، اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر کے حضرت امام بخاری کی ماں سے کہتے ہیں کہ تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے، اور جب ان کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ ماں کی دعائیں تھی جس نے امام بخاری کو امام بخاری بنایا، یہ ماں کی دعائیں تھی جس نے ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ بنایا تھا، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے احمد بن حنبل کو احمد بن حنبل بنایا تھا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ سے کہنا چاہوں گا جب آپ ماں بنے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ایک فکر مند ماں بنے، جس طریقے سے بچوں کی فکر ماں کو ہوتی ہے میرا بچہ کیسے موٹا ہو جائے، کیسے تندرست ہو جائے، کیسے بیماری سے بچ جائے، ایسے اس بات کی چنتا کرو میری ماں میری بہنوں اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرا بچہ کیسے دیندار بنے، میرا بچہ کیسے قرآن و حدیث کا عالم بنے، اور اگر اس راہ میں آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑے تو اٹھا لو، مگر بچوں کی تربیت پر میرے بھائیوں انویسٹ کرو۔ اور آج اگر اپنے بچوں کی تربیت پر آپ نے محنت کی، انشاءاللہ کل جب آپ کا بڑھاپا آئے گا، اگر آپ کی تربیت اچھی ہے، وہ بیٹا اگر دیندار آپ نے بنایا ہے، اپنی ماں کو کبھی چھوڑ کے نہ جائے گا، اپنے باپ کو کبھی چھوڑ کے نہ جائے گا، آپ کے بڑھاپے میں وہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا اور قرآن کی آیت پر عمل کرے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو، وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرو۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب چونکہ اپنے اپنے پریوار سے جڑے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی فیملی کے ممبر ہیں، تو یہ ہماری تقریر ہم سب اس کو صرف سن کر کے نہ جائیں، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو باپ ہے وہ ایک اچھا ذمہ دار باپ بنے، جو بیٹا ہے وہ ایک فرما بردار
اور دیندار بیٹا بنے، جو ماں ہے وہ ایک ذمہ دار ماں بنے، جو بیٹی ہے ایک فرما بردار اور نیک بیٹی بنے، زمانے کی جو برائیاں ہیں ان سے اپنے دامن کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں آسان نہیں ہے، یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہے تقریر کر دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، مگر عملی میدان میں جب ہم سماج میں جیتے ہیں، جب ریئل لائف میں ہم جیتے ہیں تو بہت سارے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی وہ دور ہے میرے بھائی جب ہمارے دین کی آزمائش کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور ابھی آپ نے شیخ پرویز صاحب کی تقریر میں فتنوں پر بہت ساری باتیں سنی۔ فتنوں کے دور میں ان فتنوں سے اپنے پریوار کو بچانا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے بچا لیا تو انشاءاللہ یہی آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا المتمسک بدینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر عمل کرنے والا اتنا مشکل دور اس کے لیے آ جائے گا جیسے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا۔ آج کوئی نوجوان لڑکا اگر اپنے ماں باپ سے کہہ دے کہ میں بارات لے کے نہیں جاؤں گا، میں جہیز نہیں لوں گا، تو سب سے پہلے ماں باپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ رسم و رواج کے خلاف اگر کوئی لڑکا آواز اٹھائے سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ شوہر اگر داڑھی رکھ لے دیندار بن جائے تو بیوی اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اصول یاد رکھیے شریعت کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے ہمیں دنیا میں کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنا ہے۔ دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے اور جنہوں نے جس طریقے سے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ مزید حسین آباد کے اس علاقے کو، اللہ جو یہ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری کا علاقہ ہے، یہ بڑی علمی سرزمین ہے اور بڑے جماعت کی بڑی نیک شخصیات کا یہ علاقہ رہا ہے، اللہ اس علاقے کو خیر و برکت کا گہوارہ بنائے۔ رب العالمین ہمیں مزید اپنے دین کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہمارے نوجوان بھائیوں کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں، اخلاقی بگاڑ ہے، اللہ ان سب سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ ایک خاتون کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں، انہوں نے اسپیشل دعا کی درخواست کرائی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کون سی خاتون ہے، جتنے لوگ بھی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ امن، چین اور سکون نازل فرمائے، اور ملک کا ماحول جو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں اور دن بدن مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اللہ ایسے تمام لوگوں کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن اور چین کا گہوارہ بنائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔